ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37، 38، 39، یہ 3 آیتوں کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ ان آیتوں میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے انسانوں کی 2 قسموں کو بتایا پہلے رکوع میں، پھر چھپے ہوئے کافروں کو دوسرے رکوع میں بتایا، پھر تمام انسانوں سے اللہ نے توحید کی، رسالت کی اور آخرت پر ایمان لانے کی جو ہے تاکید کی۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، ان سب کو۔ پھر اس کے بعد چوتھے رکوع میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنے اس اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو تم سے پہلے کون تھے؟ تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، ان کے خلیفہ بنائے جانے کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے والا، جو اللہ حکم دے رہے ہیں اس کو زمین پر قائم کرنے والا اللہ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا جب مسئلہ آیا تو فرشتوں کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس کا کیا جواب دیا گیا، اور پھر کس طریقے سے ایک انسان کو، ایک مٹی کے پتلے کو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے آگے فرشتوں کو اللہ نے جھکایا، یہ سب چیزوں کو اللہ نے بتایا یہاں پر۔ پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ انسان کا دشمن ہمیشہ کا شیطان اور ابلیس ہے، کیونکہ انسان کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا۔ انسان کی وجہ سے کیا، بلکہ وہ اپنی فطرت سے نکلا ہے، مگر ذریعہ بنا ہے انسان۔ کوئی طالب علم شریر ہوتا ہے کلاس کے اندر تو درسگاہ میں بیٹھنے کے وہ قابل نہیں رہتا، لیکن کسی نرم مزاج والے بچے کو مارتا ہے جب وہ، تو استاذ تک بات پہنچتی ہے۔ اب استاذ کیا کرتا ہے کہ بے وقوف فلاں بچے کو مارتا تو چل یہاں سے باہر نکالتا، تو ظاہری طور پر وہ بچہ سبب بنا اس کو کنار سے نکالنے کا، لیکن حقیقت میں اس کی خود جو اندرونی شرارت تھی وہ اس کو وہاں سے نکال دی۔ تو بہرحال ابلیس جو ہے ازلی دشمن تھا، وہ اس طاق میں تھا کہ کیسے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت سے نکالا جائے۔ چنانچہ اس نے پلاننگ بنائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا، مس گائیڈ کرنے کی کوشش کیا، اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا۔ کس طرح سے گمراہ کیا؟ بہت سارے طریقے گزشتہ بتائے گئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو اس درخت کو کھانے سے منع کیے ہیں
وہ وقتی طور پر تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا. جیسے بچے کو بچپن میں بریانی کھانے سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہوتا، دودھ پلایا جاتا ہے، اس کو ہلکی پھلکی غذائیں کھلائی جاتی ہیں، ایک زمانے کے بعد وہ کھانے کے قابل ہو گئے تو کھلاتے ہیں. اسی طرح تم جب جنت میں آئے تھے تب اس قابل نہیں تھے، اب تم اس قابل ہو چکے ہو، کھا سکتے ہو، ایسا جو ہے کہا. یا پھر اللہ کے نام کی قسم کھایا، وقاسمہما، اللہ کے نام کی قسم کھایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس درخت میں کوئی غلط کام نہیں ہے، کھاؤ. بلکہ تو ایک ایمان والا بندہ اللہ کا نام سن کر وہ جو ہے دب جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی منافقوں کے بارے میں اللہ نے کئی جگہ کہا، یحلفون باللہ ما قالوا یحلفون لکم ان ترضوا. کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کا نام استعمال کرتے تھے. تو اللہ کا نام استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی اللہ کا نام کو استعمال کرے اور پھر غلط بولے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بھی ان کو یہ دھوکہ ہوا. یا پھر یہ کہا کہ اللہ نے یہ درخت کھانے سے منع کیا، اس جیسا کوئی دوسرا درخت کھانے سے منع نہیں کیا. اس طرح بہرحال کسی بھی طریقے سے ان کو جو ہے غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کیا. سوال یہ ہے کہ وہ درخت کیا اتنا غلیظ تھا، اتنا گندا تھا جس کو کھانے سے جو ہے آدم علیہ السلام جنت سے نکل گئے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ جنت میں تھا اور جنت میں کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، جنت کی ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں. یہ اصل میں ان کا امتحان تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا، یہ آزمانا تھا، معیار طاعت تھا کہ بھئی جنت میں ہو تو میں جیسا کہوں گا ویسا رہنا ہے، اگر نہیں ہو تو پھر میرا نقصان کچھ نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا، تم جنت سے نکل جاؤ گے. جیسے ایک قوم کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آزمایا. 313 لوگ تھے. وقتل داؤد جالوت، جالوت بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے جب حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے ساتھ گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر بڑی آزمائش لایا، پورے کے پورے پیاسے ہو گئے تھے. تو آگے اللہ تعالیٰ بولے کہ دیکھو آگے ایک ندی آنے والی ہے، سب کے سب پیاسے ہیں، لیکن لڑائی کے لیے وہی جائے گا جو اس میں سے کچھ بھی نہیں پیے گا. سخت پیاس کی حالت میں اگر سامنے ندی ہو، اس میں صاف شفاف پانی ہو، تو کون آدمی اپنے آپ کو قابو کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے گا وہی لڑنے کے لیے جا سکتا ہے. تو لشکر تو نکلا تھا بڑی تعداد میں، سب کے سب ندی میں گئے، پانی پیے، کھیل کود میں لگ گئے. 313 کے قریب وہ تھے جو یا تو کچھ بھی پانی نہیں پیے یا اللہ نے ایک گھونٹ پانی پینے کی اجازت دی تھی، اتنا پی لیا. تو پھر اللہ نے اس معمولی لشکر کے ذریعے اس زمانے کا جو سخت ترین بادشاہ تھا، جو پوری طرح سے اپنے آپ کو جو ہے لوہے کے اندر چھپا کے رکھا تھا، اللہ نے اس کو ختم کر کے دکھایا. تو کیا وہ پانی پینا حرام ہے؟ ندی کا پانی پینا غلط ہے؟ نہیں، وہ معیار طاعت تھا. جو یہ کام کرے گا وہ میرا نہیں ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ میرا ہوگا. کلاس میں ٹیچر بولتا ہے، استاذ بولتے ہیں کہ بھئی میرے سبق میں آنے سے پہلے اگر کوئی اوپر دیکھتا ہوگا تو میں اس کو کلاس سے باہر بھگا دوں گا. تو کیا کتاب سے اوپر دیکھنا عام حالات میں جرم ہے؟ نہیں ہے. وہ بتاتا اپنی کلاس کو سسٹمیٹک کرنے کے لیے کہ ایسا کریں گے تو میں پڑھاؤں گا، ایسا کریں گے تو میں اپنی کلاس میں بٹھاؤں گا. تو ویسا اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو طاعت کا معیار بنایا تھا، فرما برداری کا معیار بنایا تھا. بائبل کے اندر بھی اس درخت کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ درخت فرما برداری کی آزمانے کے لیے تھا. اب وہ درخت کون سا تھا اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بھی نہیں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے کہ جب یہ درخت ان سے جو ہے وہ کھا لیے، درخت کا پھل کھا لیے، تو اللہ نے کہا کہ اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ. ذرا انداز سخت ہے، وَقُلْ نَهْبِطُوا، اتر جاؤ، چلے جاؤ ایسے. تو یہ والا انداز جو ہے حاکمانہ ڈانٹ والا انداز اللہ تعالیٰ اختیار کر رہے ہیں. اور دنیاوی زندگی کو 2 لفظوں میں اللہ بیان کر رہے ہیں. دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کے اندر زندگی کیسی ہوتی ہے؟ بعضکم لبعض عدو، تم میں کا ایک دوسرے کا دشمن ہوگا. تو اکثر
آپس میں کیا کرتے ہیں؟ دشمنیاں ہی پالتے ہیں. محبت اور عقیدت کتنے لوگوں سے ہم کو ہوتی ہے بتائیے؟ گن کر بتا سکتے ہیں ہم. وہ بھی کب تک ان سے محبت ہوتی؟ جب تک انہوں ہمارے موافق رہے تب تک. باپ ہے, بچے کی عزت کر رہا تو بچہ بھی باپ کے لیے جان دیتا. وہ اس باپ کیا کرا؟ بھرے مجمع میں رپاٹا مار دیا کھینچ کے. تب وہی بیٹا کیا کرتا؟ نافرمانی پہ اتر آتا. تو زیادہ تر دلوں میں کیا ہے؟ دشمنی ہے, نفرت ہے. اپنوں کے لیے, ایک دوسرے کے لیے دشمنی ہے, نفرت ہے. تو دنیا کی زندگی کا اللہ نے خلاصہ بتا دیا کہ یہاں ایک دوسرے کے کیا ہے؟ دشمن ہے. اور زمین میں جو تم کو بھیجا جا رہا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. وہاں تو کچھ دن رہنا ہے, سٹے کرنا ہے بس, اور وہاں سے کچھ فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک کے لیے, پھر واپس میرے پاس آنا ہے. تو یہاں تک کی بات جو ہے گزشتہ آ چکی تھی. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو چوک ہوئی تھی, کیا یہ اس کو گناہ کہیں گے؟ معصیت, گناہ نہیں کہیں گے. نبیوں سے نہ بڑا گناہ ہو سکتا ہے نہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے. نبیوں سے بھول ہو سکتی ہے, چوک ہو سکتی ہے, بھول اور چوک ہو سکتی ہے. میں روزہ نہیں ہوں یہ سمجھ کے پانی پی لیا, یہ ہے بھول. روزہ ہوں بول کے یاد ہے, پانی پینے کا ارادہ نہیں تھا, باہر کھاٹ ڈال لے کے سویا, منہ کھول لے کے, حلق میں پانی اتر گیا. تو یہ جان بوجھ کر پیا نہیں, کیا ہو گیا؟ چوک سے اتر گیا. روزہ رہنا یاد تو ہے, پینے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا, منہ میں ناک میں پانی چڑھانے جا رہا تھا, منہ میں چلا گیا دھکا لگ کے, تو اس کو بولتے ہیں چوک. کرنا چاہ رہے تھے کچھ اور, تیر لے کے نشانہ مارنا چاہ رہے تھے ہرن کو, ہرن ہٹ گیا کسی آدمی کو لگ گیا, تو اس کو کیا بولیں گے؟ چوک. تو بھول اور چوک ہو سکتی ہے, اور یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے, انسان کی فطرت میں داخل ہے, انسان کے نیچر میں ہے یہ چیز. تو لہذا نبیوں سے یہ چیز ہونا کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے. ہاں نبیوں سے بھی بھول چوک کس میں ہوتی؟ اپنے معاملات میں ہوتی, شریعت کے احکام میں نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ نبی بھول کر نماز جو ہے 4 رکعت اللہ فرض کرے تھے 2 بول دیے, یا اللہ تعالیٰ آیت 2 اتارے تھے 1 بول دیے, 1 اتارے تھے 2 بول دیے. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہوتا. احکام شریعت کے اندر بتانے میں کوئی چوک نہیں ہوتی. پرسنل لائف میں اپنے معاملات کے اندر ان سے چوک ہو سکتی ہے. تو لہذا لیکن چونکہ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی مانی جاتی ہے, بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی مانی جاتی ہے. مدرسے میں بچہ آدھا گھنٹہ لیٹ آیا تو اس کو 2 باتیں کر کو اندر بھیج ڈالتے. وہ جو استاد اگر لیٹ آئے تو محتمم کیا بولتے ہیں؟ ارے تمہیں استاد کو ایسا کرے تو بچے کیسا بھائی؟ بڑا بچہ دیر سے آیا, چھوٹا بچہ دیر سے آیا, تو اسے بولتے سمجھ نہیں, تم نے بھی سمجھ نہیں, کیا بولتے؟ غلطی دونوں کر رہے ہیں, لیکن بڑے بچے کو زیادہ ڈانٹ ہوتی, کئی کو تمہیں بڑے ہیں تو تمہاری چھوٹی غلطی بھی کیا ہے؟ بڑی ہے. تو ویسا نبی ہے, نبی سے بھول اور چوک بھی ایک بڑی غلطی ہی مانی جاتی ہے. اس لیے قرآن میں اس کو معصیت کا لفظ بتایا گیا, ورنہ وہ حقیقت میں معصیت نہیں تھی. بہرحال حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس عمل پہ اتنی شرمندگی ہوئی, اتنا وہ اپنے آپ کو جو ہے یہ محسوس کرنے لگے, کمتر محسوس کرنے لگے, کہ روتے روتے شرمندگی کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا آخر اللہ سے کیسے معافی مانگوں, اس اللہ سے جس نے مجھے پیدا کیا, میرا وجود بخشا, مجھے اپنے گھر میں جنت میں اللہ نے رکھا, اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی, اور اس کی میں ایک بات کو نہیں پورا کر سکا. یہ احساس ان کو ستاتا رہا اور وہ گھٹ گھٹ کر روتے رہے, اور زبان سے ان کے الفاظ نہیں نکل رہے تھے. دل تو رو رہا تھا لیکن الفاظ زبان سے نہیں نکل رہے تھے. یہ ہوتا ہے کیفیت, ایسی ہوتی ہے کیفیت کہ جب آدمی انتہائی شرمندہ ہو جاتا ہے تو زبان گنگ ہو جاتی ہے, زبان سے بول نہیں نکلتے. کسی آدمی سے بہت بڑا گناہ ہو گیا اور جس کی حق میں گناہ کیا وہ سامنے ہے. مثلا آپ کی گاڑی سے آپ کے دوست کے بیٹے کو آپ کچل دیے, چھوٹے بچے کو غلطی سے کچل دیے,
بچہ گلی میں کھیل رہا تھا, گاڑی تیز لے کے جا رہے تھے, اچانک سے دوست کا بیٹا باہر نکلا اور ہماری گاڑی کے پہیے کے نیچے آ کے مر گیا, یا اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا. اب وہ دوست آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا آپ اس کے سامنے تقریر کریں گے کھڑے ہو کے؟ میں ہی تو کہہ رہا ہوں بھائی, ایسا بولیں گے نہیں. اس قدر آپ پر غم طاری ہوگا, اس قدر افسوس طاری ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو معاف کرنے تیار نہیں ہوں گے. اگر وہ آپ کو اس کے بدلے میں اپنی گاڑی کے نیچے رکھ کر کھندل دے تو بھی آپ سستا سودا سمجھیں گے. یہ بولتے ہیں نا, کبھی کبھی ہوتا میں تمہارے کو گالی دے ڈالا, تمہیں بھی میرے کو گالی دے لا, تم ہونا تو مارو, چار مارا مارو میرے کو بولتے. یعنی اتنا کرے تو بھی میں اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں سمجھتا. یہ جو احساس ہوتا نہیں آدمی کو, وہ والی فیلنگ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو ہی, اس سے بھی کہیں زیادہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ سے کیسے معافی مانگو. اس اللہ کی شان میں مجھ سے گستاخی ہوئی ہے, اللہ کے احکام کو میں نے جو اللہ کے حکم کو میں نے توڑا ہے, کیسے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں, سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود اللہ نے آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھائے. اللہ اکبر, اللہ کی رحمت دیکھیے. جن کے حق میں غلطی ہوئی ہے وہی کیا کر رہے ہیں, توبہ کے کلمات بھی سکھا رہے ہیں. جیسے کوئی بچہ استاد کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, بہت بڑی غلطی استاد کے ساتھ ہو گئی تھی, گڑ گڑا رہا, رو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا اس کو کیا بولنا, کیسے معافی مانگنا. تو اب استاد کیا بولتا, بول اور ایک بار کرتا ہے, اور ایک بار کرتا ہے, نہیں کرتا بول, ایسا بولتے. تو یہ بول بول کر کیا کرتے اس کو تلقین کرتے. تو انہیں بھی کیا کرتا, استاد کے لفظ کو دہراتا, نہیں حضرت میں نہیں کرتا, اور ایک بار نہیں کرتا. یہ استاد بولنے سے پہلے اسے سمجھ میں نہیں آتا میں کیا بولنا بول کو. جب استاد بولتا اس کے سامنے, بول اور ایک بار کرتا ہے, نہیں کرتا بول بول کے, تو اس لفظ کو سن کر وہ بھی کیا کرتا, میں اور ایک بار نہیں کرتا حضرت, اور ایک بار نہیں کرتا حضرت بولتا. تو وہی حال یہاں پر بھی تھا, ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات ان کے دل و دماغ میں ڈالے, اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے. پھر ان توبہ کے کلمات سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی. وہ کلمات کیا تھے؟ الگ الگ روایتیں ہیں, بہت سارے باتیں ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے, وَتَرْحَمْنَا, اور ہم کو معاف نہیں کریں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ الفاظ تھے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائے. یہاں الف لام میم کے اندر صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے توبہ کے بارے میں. آدم علیہ السلام توبہ کرے بول کو. حضرت حوا کی توبہ کا ذکر یہاں نہیں ہے, 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف کے اندر ہے. اور پورے قرآن میں ایک ہی جگہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ کا ذکر ہے, دونوں کا ملا کر. بقیہ یہ واقعہ 16ویں پارے میں بھی آیا ہے اور دوسری جگہ پہ بھی آیا ہے, مگر ان سب جگہوں پہ ذکر صرف کس کا ہے, آدم علیہ السلام کا ہے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, تو 16ویں پارے میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا, تو آدم علیہ السلام کی طرف جو ہے نسبت کر رہے ہیں غلطی کی. حضرت حوا کا وہاں پر ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک تو عورت کی غلطی پر پردہ ڈالنا اللہ سکھا رہے ہیں, عورت کی غلطی پر پردہ ڈالنا اللہ سکھا رہے ہیں. عورت سے مرد کے مقابلے میں غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, اس کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے. انسان مرد کو اللہ نے جتنی عقل دی اس کے مقابلے میں عام طور سے عورتوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی, وہ ایموشنل زیادہ ہو جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہو جاتی, بڑبڑا دیتی ہیں زبان سے, اور پھر ان کو خود شرمندگی کا احساس ہوتا. تو لیکن مرد کیا کرتا ہے, دل سے نہیں دماغ سے سوچ کے بات کرتا. تو سوچتا ہے کہ بھئی میں کہیں کو بول رہا, میں بولا تو کون سنبھالتی اس کو بول کے مرد سوچتا, عورت نہیں سوچتی. بولنا جو ہے وہ بول ڈالتی, بولنے کے بعد شرمندگی. تو بہرحال چونکہ عورت کی غلطی کو اللہ چھپانا چاہتے تھے اس لیے اللہ نے ان کا ذکر نہیں کیا. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو
کہ ان کی بھی توبہ قبول ہوئی تھی، ورنہ ان کا ذکر اگر کرتے ہی نہیں، لیکن وہاں ذکر بھی کرے تو کیسا، نام لے کر نہیں کرے، بلکہ دو لوگوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تسنیہ بولتے ہیں عربی میں اس کو، قالا، دونوں نے کہا، یعنی آدم حضرت حوا نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر کیا کیا، ظلم کیا. تو تذکرہ بھی کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ حضرت حوا نے کیا نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، یا ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، ایسا غلط فہمی نہیں رہنا، اس لیے ذکر بھی کر دیا اور سب جگہ ذکر نہیں کیا تاکہ عورت کی غلطی کیا رہے، چھپی رہے. اور دوسرا، عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، عورت مرد کے تابع ہوتی ہے، مرد اگر غلطی کر رہا تو گویا وہ عورت کی بھی غلطی ہے. اس طریقے سے جو ہے مرد کو عورت کے تابع، عورت کو مرد کے تابع بنا دیا گیا، اس لیے الگ سے ذکر نہیں کر رہے. تو آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ بھی کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ سکھا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ بھی بہت بڑی شفقت ہے. اگر آپ کو پولیس گرفتار کر کے کسی کو لے جاتی ہے اور آپ پر کوئی کیس بک ہو جاتا ہے اور آپ قانون کو جاننے والے نہیں ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کیس سے کیسا نکلنا، تو پولیس اگر آپ کا خیر خواہ ہوگا، ہمدرد ہوگا، تو بولے گا بھائی 500 روپے فائن بنو، چلے جاؤ، تم نہ چھوڑ ڈالتے، یا نہیں تو ایسا کام کرو وہ کرو، تم نہ کیا کرتے، چھوڑ دیتے. ورنہ انہیں کیا کرتا، مرندے پڑھندے میں کہیں کو بولنا، ایسا سوچتا. تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے کہ بھئی تم سے غلطی ہو گئی، اب تمہیں کوئی ایسا جملہ بولو مجھے پسند آ جائے، تو شاید کافی تاخیر ہو جاتی. اللہ نے خود کیا کیا، توبہ کے کلمات سکھائے. مگر اللہ کی شان دیکھیے، سکھا رہے اللہ، مگر یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے سکھایا. سکھا رہے اللہ مگر یہ نہیں بول رہے کہ میں کیا فلقیت آدم، فلقنت آدم، میں نے آدم کو تلقین کیا، میں آدم کو سکھایا، فعلمت آدم، ایسا نہیں بول رہے. کیوں؟ تاکہ معلوم ہو بولے تو بول رہی لو، یہ نہیں ہونا ہے. نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، خود سے بولا نہیں، میں بولا تو بول رہا ہے. نہیں، کتنی ہمارے آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، تو سامنے والا معاف کر لے، بول کو نہیں بولا، مگر ہمیں بولے اس کو کیا کہ معافی مانگا تو چھوڑتا تھا بول کو، اب انہیں معافی مانگ رہا، تو میں بولنے کے بعد معافی مانگ رہا، خود سے مانگا کیا بولتا. تو یہ سب انسانوں کے بڑے عجیب جو ایسی گھانٹیاں ہیں کہ آدمی باہر نہیں نکل سکتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سکھا رہے ہیں، مگر میں سکھایا بول کے نہیں بول رہے. پھر کیا بول رہے ہیں؟ فتلقى آدم، آدم نے شوق سے قبول کیا، آدم نے سیکھا نہیں کہا. فتعلم آدم، آدم نے سیکھ لیا. فحفظ آدم، آدم نے یاد کر لیا. نہیں، یاد کر لیے، سیکھ لیے، یہ الفاظ نہیں. لفظ کیا ہے؟ تلقا، یتلقا تلقیا، کے معنی شوق سے کسی چیز کو حاصل کرنا. گویا وہ منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت متوجہ ہو جائے، میں اس کو سہارا پکڑ کر جو ہے نکل جاؤ. تو نسبت بھی کس کی طرف کر رہے ہیں؟ بندے ہی کی طرف کر رہے ہیں. فتلقى آدم، آدم علیہ السلام نے شوق سے سیکھا، شوق سے طلب کیا، من ربہ، اپنے رب کی جانب سے، کلمات، کچھ کلمات کو اللہ کی طرف سے. یہ کلمات کیا کر رہے ہیں؟ شوق سے حضرت آدم علیہ السلام سیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا کلمات تھے؟ وہی قال ربنا ظلمنا انفسنا. اور یہ بڑا عجیب جملہ ہے، اپنے آپ پر ظلم میں نے کیا. یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر آپ قرآن کریم میں ٹٹول کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے نبیوں کی زبان پر یہی لفظ ملے گا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظلم کا لفظ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، ظلم کا لفظ موسیٰ علیہ السلام بھی استعمال کر رہے ہیں، ظلم کا لفظ حضرت آدم علیہ السلام بھی استعمال کر رہے ہیں. تو اس لفظ میں کچھ تاثیر ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی صحیح توبہ کرنا چاہ رہا تو وہی طریقہ اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا.
توبہ یہاں کن چیزوں سے ہوئی؟ صرف ان الفاظ کا دوہرا دینا توبہ نہیں ہے، ان الفاظ کا دوہرا دینا کافی نہیں ہے. امام صاحب نماز کے بعد جو ہے مانگتے اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام سب پڑھتے، یہ دعا پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے نہیں. دعا کیا ہے؟ پڑھ رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ تو حافظ صاحب ہی رہتے ہیں امام، یہ حافظ بھی نہیں رہتے. ان کو کیا ہے بولتے کچھ دعائیں رٹی رٹائی ہوئی ہیں، وہ دعائیں کیا کریں ٹیپ ریکارڈ کی طرح پڑھ دے رہے، مگر اس دعا میں کیا مانگ رہا ہوں میں اللہ سے ان کو بھی نہیں معلوم. عالم دین ہے سمجھ کر مانگا تو الگ بات ہے، ورنہ تو ان کو خود نہیں معلوم ہوتا. تو ہم توبہ کرتے نہیں، توبہ پڑھتے، دعا مانگتے نہیں. دعا کیا کرتے؟ دعا کے کلمات پڑھ ڈالتے خالی، حالانکہ دعا مانگنا چاہیے. اور دعا کے لیے کوئی مخصوص الفاظ نہیں ہے. آپ دل سے شرمندہ ہیں اور جو کام ہوا ہے اس کو آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم کر رہے ہیں، اور جو کام غلط آپ سے ہو چکا ہے اس کی تلافی کر رہے ہیں. مثال کے طور پر نماز چھوٹ گئی، نماز قضا کر لینا، اور نماز کے چھوٹنے پر شرمندگی کا اظہار، اور تیسرا آئندہ ہرگز نماز نہیں قضا کرتا. یہ تین چیزیں توبہ کا حصہ ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ گئی تو پھر توبہ کا اعتبار نہیں ہے. سمجھے؟ آدمی شرمندہ تو ہے اور پچھلے جو گناہ ہوا اس پہ افسوس بھی کر رہا، مگر آئندہ کر تو نہیں بولنے کی دل میں نیت پکی نہیں کر رہا، تو یہ بھی صحیح معنی میں توبہ نہیں ہے، اس سے توبہ قبول نہیں ہوتی. ہاں آدمی تینوں چیزوں کو اپنی توبہ میں شامل کر لے، پھر بھی اگر گناہ ہو جائے انسان ہونے کے ناطے پھر دوبارہ تین چیزوں کو شامل کر کے دعا مانگے. دن میں 100 مرتبہ توبہ کرے، اللہ 100 مرتبہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے بار بار توبہ کیا وہ اللہ پر زبردستی ضد نہیں کر رہا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ توبہ کر کے 70 مرتبہ توبہ توڑا ہو، لیکن اگر ہر مرتبہ یہی نیت کر رہا کہ مجھ سے جو گناہ ہوا وہ بہت غلط تھا، میں اس پہ شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، یہی ارادہ کرا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد وہی غلطی کرا، پھر ارادہ وہی کیا کہ میں جو کام کیا وہ غلط تھا، آئندہ نہیں کروں گا، اور کئی اوپر افسوس کیا، پھر وہی کام کیا، ایسا دن میں ایک دن میں کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ بھی کیا، تب بھی اللہ 70 مرتبہ معاف کریں گے. لیکن آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو توبہ نہیں بولتے. تو فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے شوق سے حاصل کیا اپنے رب کی جانب سے کچھ کلمات کو، کچھ باتوں کو. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی طرف توجہ کی، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، رحمت سے متوجہ ہوئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. توبہ کا لفظ بندے کے لیے بھی استعمال ہوتا، اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا. بندے کے لیے استعمال ہو رہا تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ جانا، اللہ کی طرف لوٹ جانا. چونکہ گناہ کرنے سے آدمی کیا ہوتا؟ اللہ سے دور ہو جاتا. توبہ کرا تو اللہ کی طرف کیا ہوتا؟ لوٹ جاتا. اور توبہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمت نازل کر رہے ہیں، اللہ دعا کو قبول کر رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بندوں کے لیے بھی اللہ تواب بول رہے ہیں، بہت زیادہ رجوع کرنے والے، بہت زیادہ اللہ کی طرف جڑنے والے. اور اللہ اپنے بارے میں بھی فرما رہے ہیں انہ هو التواب. بندے کے لیے بھی اللہ تواب بول رہے ہیں، اللہ اپنے لیے بھی کیا بول رہے ہیں؟ تواب بول رہے ہیں. تو اللہ کا جو نام ہے وہ بندے کے لیے کیسے ہو سکتا؟ تو دونوں کا معنی الگ الگ ہے. بندے کی طرف نسبت کرے تو معنی الگ ہے، اللہ کی طرف نسبت کرے تو معنی الگ ہے. جیسے درود کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھتے تو صلی اللہ، تو اللہ کی طرف اگر صلی اللہ بول کے بولے تو اس کا ہمارا رحمت کرنا، فرشتوں کی طرف کرے استغفار کرنا. تو اس طرح سے بندوں کی طرف کرے الگ معنی، فرشتوں کی طرف کرے الگ معنی، اللہ کی طرف کرے الگ الگ معنی. یہ عربی زبان ہے. یہ کیا ہے؟ عربی زبان ہے. عربی زبان میں یہ سب نزاکتیں رہتی، ہماری زبانوں میں ایسا نہیں رہتا. تو فتاب علیہ،
اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا, اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے رحمت سے. کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم, کیونکہ آخر توبہ قبول کون کر سکتا ہے؟ کیا کسی انسان کو اختیار ہے؟ انہ ہوا, وہی ہے, وہ ہے نہیں, وہی ہے. تاکید کے ساتھ ضمیر فصل لائی جا رہی, انہ ہوا, وہی ہے. کون؟ التواب, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. انہ ہوا تائب نہیں, تائب بولتا توبہ قبول کرنے والا, تواب کے معنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. بہت زیادہ توبہ قبول کرنے کا مطلب کیا؟ یعنی توبہ قبول بھی کرتے ہیں, توبہ کرنے کی اسباب بھی پیدا کر رہے ہیں, توبہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ قبول کر رہے ہیں, اور توبہ کے لیے سامان بھی اللہ ہی دے رہے ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ اسکول والے فیس پوچھے 20,000 روپے ہوتا بچے کے ایڈمیشن کو بول کے, کیا تو کرو اپنی کڈنی بیچ کو اندر لاؤ بولتے. لیکن اگر کوئی اسکول ایسی ہے 20,000 روپے اسکول بول کے فیس رکھیں اور پیسے بھی اسکول والے سے دے رہے ہیں, پیسے کیا کر رہے ہیں؟ اسکول والے سے دے رہے ہیں, بنو پیسے, اور پھر کیا بول رہے ہیں ماشاءاللہ انہوں کیا کرے فیس بندہ لے بول, تو ان سمجھ جاتا کہ میں کہاں بنا بھائی, میں کن پھٹی کوڑی نہیں تھی, پیسہ بھی انہوں سے دیے پھر فیس میں دیا بول کو بول رہے ہیں. تو ویسا انسان کے دل میں توبہ کا خیال اللہ ہی پیدا کرتے ہیں, توبہ کے کلمات زبان پہ اللہ ہی لاتے ہیں, اور پھر توبہ بھی قبول اللہ ہی کرتے ہیں. اس لیے اللہ کیا ہے؟ تواب ہے, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے. الرحیم, توبہ قبول کر لیے, گناہ کو معاف تو کر دیے, لیکن ابھی بھی رنجش باقی ہے کیا؟ نہیں. توبہ قبول کرنے کے ساتھ ایکسٹرا گناہ کرنے کے بعد دنیا کا کتنا بھی بڑا رحم دل آدمی ہے, کیا کرتا؟ کوئی آدمی کسی کے باپ کو مار دیا, مرڈر کر دیا, تو وہ قاتل, اس کا باپ کا قاتل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہے, تو پہلے تو انہیں کیا کرتا؟ اسے مار ڈالو بولتا. نہیں, انہیں اتنا زیادہ شریف, اتنا زیادہ نیک انسان تھا, انہیں کیا بول رہا؟ بھائی میں تمہارے کو معاف کر ڈالا بول رہا. اب یہ بول دیا تو اب دنیا میں اس سے بڑا کون تو بھی معاف کرنے والا ہے؟ اپنے باپ کے قاتل کو کیا کر دیا؟ انہیں معاف کر دیا. لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے باپ کے قاتل کو معاف کرنے کے ساتھ 1 کروڑ روپے اس کو تحفہ دے رہا, معاف بھی کر رہا, ساتھ میں کیا بھی کر رہا؟ تحفہ بھی دے رہا, پھر گھر بھی دے رہا اس کو, تو اب ہونے پریشان. ہاں غلطی کرا میں, میرے کو پہلی بات تو سزا دیا نہیں, ناراضگی باقی نہیں رکھا, معاف کر ڈالا, پھر اوپر سے کیا کر رہا؟ انعامہ بھی دے رہا. تو اس توبہ کی کوئی حد ہے؟ یہ ہے اللہ. کوئی انسان کر سکتا ہے ایسا؟ کوئی نہیں کر سکتا. برابر کا بدلہ لے لے بہت بڑی بات ہے, برابر کا بدلہ لے لے بہت بڑی بات ہے. بدیرہ بدی سہل باشد جزا, اگر مردی احسن الی من اسا. برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہوتا ہے, اگر تو مرد ہے تو برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی کر کے دکھا. تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں, یہ ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کی صفت ہے. اللہ فرما رہے انہ هو التواب, اللہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں, توبہ کا خیال بھی دل میں ڈالتے ہیں, توبہ کے اسباب بھی اللہ پیدا کر رہے ہیں, اور پھر بغیر کسی کے کہ اس سے پہلے توبہ کرے نہ رہے تو پھر آیا چل نہیں. اگر صدبار توبہ شکستی بازا بازا بازا, گر کافرو گبر پرستی بازا, این درگہ ما درگہ نومیدی نیست, اگر صدبار توبہ شکستی بازا. ایک فارسی کا شعر ہے کہ واپس آ جا, واپس آ جا, تو آتش پرست ہو, بت پرست ہو, کیا تو بھی رندے, آ جا واپس آ جا. اگر 100 مرتبہ بھی تو توبہ توڑ دیا ہے ایک دن میں, آ جا واپس آ جا. کیوں؟ این درگہ ما درگہ نومیدی نیست, یہ ہمارا دربار وہ ہے جہاں نا امیدی کوئی نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے, یہ اللہ کی اسی توبہ کی وجہ سے دنیا قائم ہے, اسی توبہ کی وجہ سے دنیا قائم ہے. ورنہ اگر ہماری فجر کی نماز کے قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پکڑ کر لیے تو کیا ہمارے ہاتھ پیروں میں سلامتی رہتی؟ کیا ہم کو روزی ملتی؟ پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا. اللہ تو معاف بھی کر رہے ہیں, پھر نعمتیں نواز رہے ہیں.
انہو هو التواب، وہی توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ آیتیں وہ ہے، میں سمجھ تو سکتا ہوں، سمجھا نہیں سکتا، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ سوچ کر آدمی جو ہے بیٹھ جاتا ہے ایک جگہ، اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے کہ کیا بول رہے ہیں اللہ بول کے۔ تو بہرحال اچھا، یہاں ایک نظریے کی، خیال کی اللہ تردید بھی کر رہے ہیں۔ عیسائیوں میں ایک خیال یہ ہے کہ توبہ اللہ قبول کرنے کے بجائے اللہ کے جو دنیا میں نائبین ہیں، یعنی مطلب ان کے علماء یا ان کے اللہ والے، انہوں بھی کیا کر سکتے؟ توبہ قبول کر سکتے۔ اس وجہ سے انہوں کیا کرتے؟ چرچ میں جاتے، فادر کے سامنے گھٹنے پہ بیٹھ جاتے، فادر کے سامنے، اپنے حقیقی فادر کے سامنے کبھی نہیں بیٹھے، چرچ کے فادر کے سامنے جا کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے، بیٹھ کو اس کے سامنے منڈی پٹک رہے کیا رہے بولتا، معاف کر ڈال، معاف کر ڈال بول کو۔ انہیں خود کیسا ہے کہ نہیں معلوم، انہیں کئی کا دوسرے کی توبہ قبول کرنا سو، تو بہرحال انہیں کیا بولتا، جا میں سن، میرے بیٹے جا، میں تیری توبہ کیا کر لیا؟ قبول کر لیا بول کو۔ تو انہیں توبہ اس سے مانگتا سو، انہیں معاف کرتا سو۔ اختیار ہے کسی کو؟ نہیں ہے۔ ہماری قوم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے الحمدللہ۔ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ اگر مشہور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے۔ شنکر آچاریہ شاعر جو ہے بول رہا ہے، جتنے کنکر اتنے شنکر، اگر یہ مشہور ہے بات، تو جتنے مردے اتنے سجدے، یہ آپ کا دستور ہے۔ کوسے ولی کو چھوڑے تمہیں؟ کس کو بھی نہیں چھوڑے۔ اگر کوئی گدھا مر گیا اسے بھی خبر بنا ڈالے، ہے نہیں؟ گلبرگے میں طوطے کی خبر ہے نہیں ہے؟ گلبرگہ میں گیا ہوں بچپن میں، گلبرگے میں طوطے کی خبر ہے، اتنی چھوٹی خبر ہے، ایک پالش کا بنڈا اس کے اوپر بچھا کو ہے، اس پر طوطے کی ایک نشان ڈال کو ہے، اس پر کیا کرتے سو شکر ڈال کو زبان سے چاٹتے، توتلے ادنا کو زبان آتی کہتے، استغفر اللہ۔ وہ طوطے کی خبر کے اوپر شکر دال کو کیا کرنا؟ زبان سے چاٹے تو کیا ہوتا کہتے؟ زبان آ جاتی کہتے۔ دھڑ مبارک بدن مبارک، قریب میں چھے یہاں چھے دھڑ مبارک بدن مبارک والے، علمپور میں دھڑ مبارک سر مبارک۔ تو اب کس کو یہاں تک کہ انہوں اگر کوئی گدھا یا استعمال کرتے سواری تو انہیں بھی کیا بن گیا؟ ولیش بن گیا۔ تو ہماری قوم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگ سمپل میں کام نکالنے کے عادی، اللہ میاں کو منانے کے واسطے اللہ میاں بزی رہتے ہیں، ان کو نہیں کو بات کر لیں گے بول کو، استغفر اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ صاف بول دیے کہ توبہ قبول کون کر سکتے ہیں؟ اللہ ہی توبہ قبول کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ انہو هو التواب الرحیم۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، اس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ یہاں ایک اور بات ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ اللہ نے کیا کیا؟ فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کوئی اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے نہیں۔ تو اب جب حضرت آدم علیہ السلام سے وہ چوک ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تو اب حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی گناہ باقی رہا نہیں، باقی رہا۔ تو اب یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام گناہ کرے، اس کی وجہ سے ان کی اولاد بھی گناہ کر رہی، اس کی وجہ سے ان کی اولاد بھی کیا کر رہی؟ گناہ کر رہی۔ یہ کون بولتے ہیں معلوم؟ عیسائی لوگ بولتے ہیں، اور صاف بولتے میرے اندر جو گناہ ہے وہ کیا بھی میری وجہ سے نہیں، ہمارے جو بابا تھے انہوں اصل میں گناہ گار تھے، نعوذ باللہ، ان کی عادت ہمارے اندر ہے سو۔ تو انسان کوئی بھی پیدا ہوا تو گناہ گار پیدا ہوتا ان کے پاس، اسی لیے پیدا ہوتے لے جا کو حوض میں ڈبوتے۔ دیکھیں نا
چرچوں کے اندر، بڑے بڑے چرچوں میں باقاعدہ پانی رہتا ہے مخصوص قسم کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرے، الف لام میم کے اندر آخر میں آئے گا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. وہ پانی میں کیا ڈوبو کو نکالتے سو. تو بہرحال ان کا عقیدہ ہے کہ انسان جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا وہ کیا بن کے پیدا ہوتا؟ گنہگار بن کے پیدا ہوتا. ان بچہ پیدا ہوا سو کسی کو تکلیف دیا نہیں، مگر پھر بھی کیا کہتے انہیں؟ گنہگار کہتے. کئی کو بولتے ان کے باوا کیا تھے؟ نعوذ باللہ گنہگار تھے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. باپ نے غلطی کی ہے تو بیٹے کی طرف وہ غلطی نہیں آتی. نعوذ باللہ. یہاں تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ بھی نہیں سکتے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. تو پھر یہ کہنا کہ انسان اس لیے غلطی کر رہے کیونکہ ان کے والد نے کیا کی تھی؟ غلطی کی تھی. اور اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں، اس کے کفارے میں اللہ نے کیا کیا؟ اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر بیٹے کو ذبح کرا دیا. اللہ کے بیٹے بولتے کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو پوری دنیا کے لوگوں پر گناہ تھا، کہتے ان کی گردن پہ. پوری دنیا کے لوگوں کی گردنوں پر کیا تھا؟ گناہ تھا. اب وہ گناہ ختم نہیں ہو رہا تھا. کون بھی پیدا ہوئے تو گنہگار بن کے پیدا ہو رہے تھے کہتے. اب اس کو ختم کرنے کے واسطے اللہ اپنا بیٹا دنیا میں بھیجے کہتے عیسیٰ علیہ السلام. بھیج کے ان کو کیا کرے؟ سولی پہ چڑھا دیے. ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے، ورنہ ہمارا عقیدہ سولی پہ نہیں چڑھے. اللہ تعالیٰ سولی پہ چڑھے سر کا دکھایا، ڈاؤٹ میں ڈال دیا، ورنہ وہ سولی پہ نہیں چڑھائے گئے. بالکل زندہ صحیح سلامت آسمانوں پر موجود ہے اور قیامت کے قریب اتریں گے انشاءاللہ. تو یہ عقیدہ ان کا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کیا کرے کہتے؟ ذبح کر ڈالے کہتے، تاکہ وہ پورے انسانوں کے گناہ لے کر چلے جائے. اب کیا ہمیں کیا کرے؟ تو بھی کیا بھی نہیں. کئی کو بولتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی طرف سے گناہ لے کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر ڈالے. ان پر جو سزا آ گئی، مطلب نعوذ باللہ ان کو جو سولی دی گئی، تو اس کی وجہ سے سارے انسانوں کے گناہ معاف ہو گئے تھے. اب ختم. اب ہم نہ کیا بھی نہیں کہتے، ہمیں کیا بھی کر سکتے. یہ ان کے عقیدے ہیں. سمجھ رہے؟ تو ظاہر بات ہے اتنی بکواس چیزوں کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو مجرم قرار دے کر نعوذ باللہ یہ کہنا، یہ بالکل سراسر ہے. آدم علیہ السلام سے اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا. ہاں ایک بات ہے، وہ یہ ہے اللہ توبہ تو قبول کر لیے، مگر زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں کرے. زمین پر اترنے کا حکم ختم نہیں کرے. کیا بولے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. شیطان نے پھسلا دیا، ورغلایا، اور جس نعمت میں، جس جنت میں وہ تھے کہ وہاں سے ان کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا مِصْرًا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم چلے جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ دشمن ہے. تو پہلی مرتبہ اِهْبِطُوا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اور ڈاک کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب وہی لفظ دوبارہ آ رہا، قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے اتر جاؤ پورے کے پورے. جنت سے اتر جاؤ پورے کے پورے. پہلے بھی یہی لفظ آیا اور یہ اب بھی یہی لفظ آ رہا، اتر جاؤ. بلکہ تب بھی اللہ نے کہا جب ان سے وہ درخت کا پھل کھایا گیا تھا، اور اس وقت میں انداز کیا تھا؟ اہبطوا بعضکم لبعض عدو، چلے جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہے، یہ والا انداز تھا. اب وہی بات حکمت والے انداز سے کہی جا رہی، اہبطوا، جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے ایک دوسرے کے کیا ہے؟ اہبطوا منہا جمیعا، جنت سے اتر جاؤ پورے کے پورے. تو حکم وہی باقی ہے، توبہ قبول ہو گئی مگر حکم ختم نہیں ہوا. کیوں؟ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، اور اسی کے نتیجے میں آدم علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، ان سے پوری انسانیت پیدا ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کا انصاف قائم ہوگا، اللہ کے حکام نافذ ہوں گے. یہ اللہ کے علم میں پہلے سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ بے شمار مصلحتوں کی وجہ سے ایسا کیے ہیں. اور ہر بات کا ہم کو سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. بات کس واسطے کون سا کام کر رہا، بیٹے کو نہیں سمجھ میں آتا، بیٹا پوچھا منہ سے بیٹا تیرا کام تو دیکھ لے، بولتا. استاد کیا واسطے کر رہے ہیں، طالبوں کو نہیں سمجھ میں آتا. تو ایک انسان دوسرے انسان کے کام کو نہیں سمجھ سکتا، تو ایک مخلوق اپنے خالق کے کاموں کی حکمت کو سمجھ سکتی ہے؟
نہیں سمجھ سکتی، اس کا کما حق مطلب نہیں سمجھ سکتی. بہرحال اللہ کو منظور تھا تو اللہ نے کہا قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے اتر جاؤ پورے کے پورے. یعنی آدم علیہ السلام بھی، ان کی بیوی بھی اور ان کی اولاد بھی، سب کو بھی اب کہا ہے زمین میں ہی رہنا ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب زمین پر اتارا جا رہا ہے تو اب جو ہے ڈانٹنے کے طور پر نہیں، حکمت والے انداز میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں. ایک مرتبہ ڈانٹ چلو ایسا نکلو بول کے بولے، اب وہ بچہ معافی مانگے گا، ٹھیک ہے جاؤ جا کے بیٹھو ایسا، تو جاؤ بول کے پہلے بھی بولے، اب بھی جاؤ بول رہے ہیں، مگر انداز میں کیا ہو گیا، فرق ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ بولے زمین میں جاؤ. کیوں؟ اب زمین میں جائیں گے تو زمین میں رہنے کا طریقہ میں تم کو سکھاؤں گا. زمین میں رہنے کا طریقہ میں تم کو سکھاؤں گا. کیا طریقہ ہوگا؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، میری طرف سے نبیوں کو میں بھیجوں گا، کتابیں میں اتاروں گا، تو جو ان پر عمل کرے گا وہ واپس اپنی اصل منزل تک آئے گا. یہ آدم علیہ السلام کو جو شروع میں کچھ دن جنت میں رکھا گیا، ہمیشہ کا داخلہ نہیں تھا، اور پھر بعد میں یہ واقعہ پیش آیا. اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ ان کو زمین پہ ہی پیدا کر سکتے تھے، کیوں ایسا کریں؟ یہ اس میں حکمت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو اندازہ ہو کہ میں کیا چھوڑ کے کہاں آیا ہوں، میں کیا چھوڑ کے کہاں آیا ہوں. ایک آدمی مان لو امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں رہ رہا، امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں رہ رہا، ایک بہت بڑے عالی شان بنگلے میں رہ رہا جہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، اور اس آدمی کو دنیا کے سب سے بدترین جنگل میں، جہاں ذرہ برابر بھی ضروریات زندگی نہیں ہے، پینے کے لیے کیڑوں والا پانی ہے، سونے کے لیے کوئی پتا تک اسے نصیب نہیں ہے، بالکل کھلی زمین پر سونا ہے، اور اس سے کہیں کہ اگر تو فلاں کام کرے گا تو واپس تجھے وہاں بھیجیں گے، نہیں تو یہیں سے رہنا پڑتا. تو اب ان کیا کرنے تیار نہیں ہوتا؟ بولو، ان ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتا. کئی کو دیکھا انہیں وہ چیز، وہی اگر کسی کو دیکھا نہیں ہے، ایک آٹو والا، باپ بھی آٹو ڈالتا تھا، بیٹا بھی آٹو ڈالتا تھا، 5 دن آٹو ڈالتا، 2 دن سو جاتا، جو ہے 15 گھنٹے سو جاتا، 8 گھنٹے کام کرتا. اسے کون تو بولے ذرا اچھا محنت کر لے رہے بھائی، ذرا اچھا کام آپ کو، ذرا بڑا بن سکتا بول تو، کیونکہ کبھی بڑا بننے کو دیکھا نہیں انہیں، اس وجہ سے کیا کرتا، ہاں جی بھائی کون کریں گے بولتا. اگر وہ ایک زمانے میں مالدار تھا، کسی وجہ سے قرضوں میں ڈوب کر نیچے کی زندگی میں آ گیا تھا، اسے معلوم ہوتی اس کی قدر کیا بول کو. اب انہیں کیا کرتا، پورا زور لگاتا تاکہ کیا ہو جائے، واپس پھر اپنا مقام حاصل کر لے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جو زمین جنت میں کچھ دن ٹھکانہ رکھے، وہ دائمی ٹھکانہ تو نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں آزمائش بھی تھی، اور جنت آزمائش کی جگہ نہیں ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک شریعت بھی نافذ کر رہے ہیں کہ یہ کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے. تو تکلیف والی جگہ تھی، احکام کا مکلف وہاں بنایا گیا تھا، تو لہٰذا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا. اور جنت کی جو کنڈیشن آج ہے وہ کنڈیشن اس وقت نہیں تھی، یعنی اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ اور ہمیشہ کی جگہ، وہ والی بات اس وقت نہیں تھی. اسی لیے اس میں کوئی بھی آتا جا سکتا تھا. اور آج ایک ہر ملک کی ایک باؤنڈری ہے، ہر اسٹیٹ کی ایک باؤنڈری ہے، ہر ایک شہر کا ایک ٹول گیٹ ہے. اتنے علاقے میں کوئی بھی اندر آنا بول تو پیسے بننا اور پرمیشن رہنا، نہیں تو نہیں آ سکتا. لیکن آج سے ایک 200 سال 300 سال پہلے یا اس سے پہلے سوچو، جب دنیا بالکل پھیلی ہوئی تھی، کوئی ایک نظام نہیں تھا، تو اس وقت میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ لوگوں کی حکومت تھی، لیکن کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا تھا نہیں تھا. ویسے اس وقت میں بھی جنت میں آنے کے لیے کوئی ویزا ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس وقت شیطان بھی جنت میں آ سکتا تھا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دکھائے اور بتا دیے کہ دیکھو تمہارا اصل ٹھکانہ وہ ہے، اور وہاں تم کو کس خوبی کے ساتھ شیطان کیا کیا، دھوکے میں ڈالا، یہ بھی تمہارے پاس ہے. تجربہ وہاں کرا دیا اللہ تعالیٰ، کرا کے زمین میں لانے سے پہلے آسمان میں سے اللہ بتا دیے کہ یہاں آنا ہے، اور یہاں آنے سے پہلے اس طرح کی آزمائشیں تم کو آئیں گی، تو زمین میں جا کے فیس کرنا ہے. اب تم کو چونکہ تمہارے اندر اطاعت کا بھی جذبہ ہے، نافرمانی کا بھی جذبہ ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں رکھے ہیں، تو اب اس لیے
کرنا کیا ہے انسان کو؟ ہدایت پر عمل کرنا ہے، گمراہی سے اپنے آپ کو روکنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی فرما رہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، کوئی رہنمائی آئے، چاہے وہ نبی کی شکل میں آئے چاہے کتاب کی شکل میں آئے. قریب 100 کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری اور اللہ تعالیٰ نے قریب 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا. تو یہ ہدایت تمہارے پاس آئے تو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کے پیچھے چلے، تبع یتبع پیچھے چلنا، جو میری ہدایت کی اتباع کریں، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، آئندہ کا کوئی ان پر ڈر نہیں ہے. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ پچھلے پر کوئی ان کو افسوس ہوگا، نہ اپنی پچھلی زندگی پر مومن کو افسوس ہوگا. بھئی جو آدمی ہوش سنبھالے وقت سے ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوا، نماز روزے کی تلاوت کی پابندی کرتا تھا، اور ایک وہ بندہ ہے جو 70 سال کی عمر میں اسلام قبول کرا، تو انہیں کیا سوچتا؟ کاش کہ میں پہلے اسلام قبول کر لیتا، میری نیکیاں کیا ہو جاتی؟ بڑھ جاتی. تو ایمان والے کو ایسا خوف بھی نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ تب بھی ایمان والے غنیمت ہے، ورنہ ایمان والے کو نہ پچھلے کا کوئی غم ہوتا نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوتا ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو خوف آئندہ کا کوئی ڈر ہوتا اس کو بولتے ہیں، اور حزن پچھلی چیزوں کا کوئی غم، کوئی کام میں کر لیا تو اچھا رہتا تھا یہ چیز. ہاں جنت میں بھی جو ہے غم ہوگا بول کے ذکر آتا نا، جنت میں آدمی کو فلاں وقت ضائع کر لیا بلکہ غم آتا. تو ایمان والے کو غم ہوگا بھی تو کس چیز کا؟ اس لمحے کو ضائع کرنے کا جس سے میں اللہ سے اور زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ قریب ہو سکتا تھا. نفس دار و نجات کا کوئی خوف نہیں تھا. بھئی اس وقت ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، سچے دل سے اللہ کو مار رہے ہیں، تو بتاؤ کیا اس حالت میں اگر ہماری موت ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کریں گے؟ معاف کریں گے. اگر ہم نہیں مانتے کہ ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد سچے دل سے اللہ کو ماننے کے بعد بھی اللہ جنت میں نہیں ڈالتے بول تو پھر یہ قرآنی آیتوں کے خلاف ہے. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرتے دم تک آدمی اس پہ باقی رہتا کہ نہیں کی، اس وجہ سے آدمی جو ہے پریشان ہوتا، ورنہ تو جو مومن ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ پچھلے کا کوئی غم ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اژدہے کو دیکھ کر ڈر گئے، پیغمبر تھے، اور مومن بھی کیا کرتا ہے؟ کچھ چیزوں کو لے کر غم کرتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہ وہ ڈر وہ نہیں ہے. انسان کو انسان ہونے کے ناطے جو فطری خوف ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور اس میں بھی بہت ساری حکمتیں. موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے تھے، کیا مصلیحت تھی اس میں، جب وہ سبق آئے گا تو انشاءاللہ تب بتائیں گے. تو بہرحال یہ اپنے مستقبل کو لے کر کوئی خوف ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان والا اللہ کی ذات پر کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے. ہاں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء. نماز پڑھ رہا اسی طرح اعتبار سے مطمئن ہے کہ الحمدللہ میں 5 نمازیں پڑھ لیا. جو نہیں پڑھا اس کے دل میں ڈر ہے نہیں پڑھنے والے کے دل میں ڈر ہے، میں نہیں پڑھا نہ بول کو پڑھے سے اس کو خوف نہیں ہے. مگر پڑھنے والے کو خوف اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، پتہ نہیں میں اللہ کی شان کے مطابق پڑھا کی نہیں پڑھا کی. تو جہاں ایمان والوں کے بارے میں خوف کا لفظ آتا ہے وہاں اس سے یہ والا مراد ہے کہ درجات قبولیت تک پہنچا کی نہیں پہنچا کی، وہ اللہ کی شان کے مطابق تھا کہ نہیں کی، اس کا خوف ہوگا. ورنہ نفس نجات کا کوئی خوف ایمان والے کو نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا اور اللہ کی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کے بعد اپنی جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن قرآن کا اعجاز، قرآن کی بلاغت دیکھیے، اللہ کا انداز دیکھیے، کیا عجیب جو ہے قرآن کریم ہے کہ جتنا آدمی اس میں غور کرے گا اتنا وہ قرآن کا عاشق بنتا جائے گا. قرآن کریم کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، ایک انسان ہرگز اتنا سوچ کر لکھ ہی نہیں سکتا، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کتنی تبدیلیاں نہیں ہوئی ہے نہیں، حالانکہ
اتنی بڑی ٹیم مل کر, بڑے بڑے دانشور مل کر دنیا بھر کا دورہ کر کے لکھے, کوشش کرے کہ کوئی ایسا ویسا نہیں, پھر بھی ہر سال کیا کیا ہوتی رہتی, اس میں تبدیلی ہوتی رہتی. 1400 سال سے زیادہ ہوا قرآن کریم اتل کے, کیا الحمدللہ رب العالمین میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ کیا اللہ کے کسی حکم میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میری طرف سے اگر تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا. یہاں اپنے لیے ایک لفظ استعمال کریں, اکیلے کا لفظ, مفرد لفظ استعمال کر رہے ہیں, لیکن جب کفر کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, جمع کا لفظ استعمال کریں, ایک جگہ سنگولر ہے ایک جگہ پلورل ہے. کیوں؟ اللہ ایمان والوں کے بارے میں کہہ رہے میرا بول کے, میرا بولنے میں خصوصیت ہے, ہمارا بولنے میں عمومیت ہے. تو ایمان والوں کی جب تذکر آیا تو اللہ فرمائے میری ہدایت, ہدایت کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اور واحد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. لیکن جب تکذیب کا مسئلہ آیا, جھٹلانے کا مسئلہ آیا, تو بِآیاتی نہیں بول رہے ہیں بلکہ بِآیاتنا, ایک عام لفظ گویا کہ اللہ تعالیٰ پر کیا کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایمان والوں کے بارے میں کیا بولے, جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن کافر کے بارے میں کیا بول رہے ہیں, جو کفر کرے گا, ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا, تو یہ جہنم والے ہیں, اصحاب النار, جہنم والے ہیں, آگ والے ہیں. صاحب کی جمع اصحاب, صاحب کے معنی ہیں ساتھ رہنے والا, لیکن قرآن کریم میں ایسی جگہوں پہ صاحب کا معنی آتا لازم کر لینے والا. اصحاب النار کے معنی جہنم کو لازم کر لینے والے. تو گویا جو کفر کیا جہنم اس کے لیے لازم ہو گئی, جہنم اس کے لیے کیا ہو گئی, لازم ہو گئی. تو جیسے ہی آدمی اللہ کا انکار کیا تو جہنم کا مستحق بن چکا, جہنم اس کے لیے لازم ہو چکی, اس لیے صاحب نار کہا جا رہا. اور جہنم میں کیسا کچھ دن رہیں گے نہیں, جہنم کا عذاب اگر کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو, اگر جہنمی کو پتا چل جائے 1000 سال تک تم کو سزا دی جائے گی, بعد میں چھٹکارا مل جائے گا, تو وہ 1000 سال کو معمولی سمجھے گا. کیوں؟ کسی نہ کسی دن تو چھٹکارا ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہم فیہا خالدون, اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالد اس کے معنی ہمیشہ رہنے والا, دائم اس کا معنی بھی ہمیشہ رہنے والا, مگر دونوں میں فرق ہے. دائم کے معنی ہمیشہ رہنا, ایک چیز ہمیشہ ہے. مثال کے طور پر آپ ایک سیب یہاں رکھ کے چلے گئے, 10 دن کے بعد وہیں سے, تو یہ ہمیشہ وہیں سے. لیکن 10 دن کے بعد اس سیب کی کیا وہی حالت رہتی, جگہ پہ تو وہی ہے, مگر اس کی کنڈیشن کیا ہو گئی, بدل گئی. مگر ایک لکڑی کا ٹیبل آپ رکھے گئے تھے, 10 دن کے بعد آگے دیکھیں بدل گیا رہتا, کیا ہو نہیں بدلا رہتا. تو خالد کے معنی اپنی حالت میں تبدیلی کے بغیر باقی رہنا, صرف ہمیشہ رہنا نہیں بلکہ اس میں حالت میں تبدیلی بھی نہیں آنا. تو جنتیوں کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیشہ رہنے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم فیہا دائمون, جنت میں ہمیشہ رہتے. کئی کو جنت میں ہمیشہ رہ رہے بولے تو مثال کے طور پر جنتی کی عمر کیا ہوں گی بھائی, ادھیڑ عمر 33 سال 34 سال کی عمر ہوں گی جنتی کی. اب جنتی گیا جنت میں, جاگت گیا خود کتنی سال عمر اس کی, 30 پر 3 سال, 1000 سال رہا تو عمر کیا ہوگی اس کی. اب جنت میں ہمیشہ تو ہے, لیکن اب ہمیشہ کا فائدہ اٹھا سکتا کیا نہیں. جو جو عمر گزر رہی یوں یوں کمزوری آتی جا رہی, یوں یوں قوا کمزور ہوتے جا رہے ہیں, تب وہ ہمیشہ رہنا ایک قسم کا اس کے لیے عذاب بن جاتا. نہیں, بعض مرتبہ عمر بڑی میری آدمی کو 90 سال کی عمر ہے, نہ ہل سک رہا, نہ کھا سک رہا, نہ کچھ کر سک رہا, اپنی ضرورت کے لیے بھی پیشاب کھانے کے لیے بھی دوسرے کا محتاج ہے, تو آدمی دل میں کیا بولتا ہے, اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاؤں, ہے نہیں. تو صرف ہمیشہ رہنا نعمت نہیں ہے بلکہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہنا نعمت ہے. تو جنتیوں کے لیے جب یہ لفظ آیا تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی جوانی میں کوئی تبدیلی نہیں, ان کی صحت میں, ان کی خوبصورتی میں, ان کی نعمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جہنمیوں کے لفظ آتا ہے تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, یعنی ان کو وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا, وہ بس جہنم ہی کے ہو کر رہیں گے. وجہ کیا ہے, اس کا سوال میں نے بار بار اس کا سوال دیا اور اس کا جواب بھی دیا ہوں.
کہ بار بار عیسائی لوگوں کی طرف سے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ بہت بڑے ظالم ہے، اسلام کا خدا بہت بڑا ظالم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 60 سال اگر کوئی نافرمانی کیا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال رہے ہیں. ہمارا خدا دیکھو ویسا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جواب دے دیے کہ اللہ ظالم نہیں، نعوذ باللہ، انہ هو التواب الرحیم. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے دیے. لیکن دوسرا جواب جو عقلوں کو سمجھنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جرم کے وقت کو دیکھ کر سزا نہیں دی جاتی، جرم کرنے والے کی نیت کو دیکھ کر سزا دی جاتی ہے. جرم کے وقت کو دیکھ کر سزا نہیں دی جاتی، بلکہ جرم کرنے والے کی نیت کو دیکھ کر سزا دی جاتی ہے. کوئی آدمی کسی کا مرڈر کر دیا تو مرڈر کرنے کے واسطے چاقو گلے پر پھیر دیا، گن سے فائر کر دیا، تو کتنی دیر لگتی؟ 2 منٹ لگتی آدمی کو مارنے میں. تو کیا اس کو جیل میں 2 منٹ بٹھا کے بھیج دیتے ہیں؟ یہ بول سکتا انہیں میں 2 منٹ جرم کرا تو میرے کو 2 منٹ نے سر کا عمر قید کی سزا سنائی، پھانسی کی سزا سنائی؟ بول کو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تجھے آج چھوڑ دیں گے تو کل کسی اور کا قتل کرے گا، پھر زمین میں فساد پھیلے گا، تو لوگوں کا قاتل بن کر پھرے گا. کیونکہ تیری نیت توبہ کی نہیں، شرمندہ تو نہیں ہوا، اس وجہ سے تجھے کیا کر رہے ہیں؟ ہمیشہ کی سزا دے رہے ہیں. تو ایمان والا چاہے اس کی عمر 1000 سال ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر دعوت والی عمر کتنی تھی؟ 950 سال، ورنہ ان کی اصلی عمر اس سے زیادہ تھی. تو نوح علیہ السلام کی اتنی عمر تھی، کیا وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں گزارے؟ بالکل گزارے. اور اس کے مقابلے میں قوم عاد، کتنی بڑی عمر اللہ نے ان کو دیا، کیسی زبردست اللہ نے ان کو طاقت دیا. تو کیا وہ نافرمانی سے باز آئے؟ 60 سال 70 سال عمر ہو گئی ہماری، نہیں. ابو جہل تو مرتے وقت میں کیا بولا؟ جب جنگ بدر کے موقع پر اس کو قتل کیا گیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل اس کی تھوڑی سی جان باقی تھی، تب اس کے قریب گئے تو کیا بولا کہ آج میرے دل میں نبی کی دشمنی پہلے سے زیادہ ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری امت کا فرعون بنی اسرائیل کے فرعون سے بھی بڑا سخت ہے. انہیں تو کم سے کم مرتے وقت میں آمنت بربی ہارون و موسیٰ بولا، ایمان لاروں بولا، مگر یہ مرتے وقت میں بھی کیا نہیں بولا؟ ایمان لانے کی بات نہیں کر رہا. تو اب اگر مان لو ابو جہل کو اب تک بھی عمر 1400 سال کی دی جاتی تو کیا وہ ایمان لاتا؟ نہیں لاتا. چونکہ نیت ہمیشہ کے کفر کی ہے، اس لیے سزا بھی ہمیشہ کے جہنم کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.